کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ یقین جان لو کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کھل کر کہہ رہا ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر بالکل نہ چلو، اور یہ جان لو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بعض سلف صالحین نے ایک آیت کی تفسیر کی ہے، والذین لا یشہدون الزور، یعنی مومن وہ ہے جو غلط محفلوں میں شرکت نہیں کرتا، غلط محفلوں میں شریک نہیں ہوتا، وہ مومن ہے۔ یہاں پر بعض سلف صالحین نے زور کا معنی کفاروں کے تہوار کو مراد لیا ہے۔ کفار کے جو تہوار ہوتے ہیں اس تہوار کو زور سے کہا ہے کہ زور سے مراد کفاروں کے تہوار ہے۔ اس لیے یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفاروں کے تہواروں میں صرف عمل یا کوئی ایسا عمل انسان سر انجام نہیں دیتا، وہاں پر ان کے تہواروں میں جا کر کوئی عمل نہیں کرتا ہو، صرف حاضری دیتا ہو یا وہاں کھڑے ہو کر دیکھتا ہو، تو یہ بھی مومن کی شان نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، پھر اس پر عمل کرنا یا وہ کام کرنا یہ کہاں مومنانہ، اور یہ تو بالکل یوں سمجھو کہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا۔ نہ مسلمانوں کا یہ شعار ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان، یا مسلمانوں کا یہ حق ہو سکتا ہے کہ مسلمان وہاں جا کر یہ عمل کرے، کفاروں کے تہواروں میں شریک ہو اور وہاں جا کر وہ عمل، وہاں جا کر وہ کام کرے، یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم یا کسی غیر کی محفلوں میں رونق بخشے، غیر کی محفلوں کو رونق دے، تو وہ ان میں سے ہی ہے، ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی دوسرے قوم یا غیر مسلموں کے مشابہت اختیار کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج کا ماحول دیکھیں، یہ دیوالی کا موسم ہے، اس دیوالی کے موسم میں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں کہ گھروں کے باہر پٹاخے کا پھوڑنا، اسی طرح آتش بازی کرنا، اسی طرح غلط کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگانا، اور اس کے اندر اگر ان بچوں کو بتلایا جائے، کہا جائے، یا کوئی شخص سمجھدار یا دیندار افراد ان کے گھروں کے قریب سے گزرنے کے بعد انہیں کہے کہ بیٹے یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو ان کے ماں باپ بھی آ کر کہتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، انہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو غلط کاموں کی طرف، انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ہم ایمان لائے اللہ پر، اور ہم ایمان لائے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی غلط بولتا ہے،
کوئی غلط زبان کھولتا ہے تو ہم اس کے خلاف تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے گھروں کے اندر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط، وہ اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر کوئی غلط لفظ بولے تو یہ ہمارا درد ہونا چاہیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچوں سے زیادہ بلکہ اپنی جانوں سے زیادہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی غلط لفظ اٹھاتا ہے، غلط لفظ بولتا ہے، تو ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. ہم ان کے خلاف اپنے احتجاج کو درج کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ان کی زبان کو نکال دیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی غلط لفظ نکالتا ہے. لیکن یاد رکھیں، جہاں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے تو وہاں یہ بھی محبت ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں. تو ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں اتاریں گے اور ہمارے اپنے بچوں کے اندر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے کار ہیں ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے. یہ بچے یاد رکھو، ابھی سے ہم ان کے پیچھے محنتیں کریں گے، ان بچوں کے پیچھے ابھی سے کوششیں کریں گے تو یہ وقت کے علم بردار بن کر نکلیں گے. لیکن ہاں کہ ان دیوالی کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. ہمارے بچے ان دیوالی کے موسم میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہمارے بچے ان دیوالی کے موسم میں وہ آتش بازیاں کر رہے ہیں، پتنگ چگاتے ہیں. اسی طرح بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جیسے برتھ ڈے بنانا، کرسمس ڈے بنانا. برتھ ڈے کا بھی ایک عام مزاج مسلمانوں کے اندر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر گھروں میں اکثر و بیشتر دیندار افراد بھی برتھ ڈے بنا رہا ہے. یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہمیں سمجھنا ہے، ایک درد رکھنا ہے، کڑن رکھنا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح معنی میں دیوانے بننا ہے، عاشق بننا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ہم نبی علیہ السلام، قرآن کریم کی آیت ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ انسانوں تمہیں کھیل کود کے لیے یہ زندگی نہیں دیے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں یاد رکھنا کہ ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور یہ جو زندگی ہمیں دی گئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جناتوں کو اور انسانوں کو یہ جو زندگی دی گئی ہے یہ اللہ کے عبادت کے لیے دیا گیا ہے. اس سے منع نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے نہ دیا جائے، اپنے بچوں کو کودنے کی، اپنے بچوں کو کھیلنے کا، اور بچوں کو کسی اعتبار سے روکے نہیں، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ان تہواروں میں یا غلط کاموں میں جو شرکیہ ہے یا کوئی کام جو احادیث مبارکہ میں یا ہمارے علماء نے نہ کہا ہے ان چیزوں سے روکنا یہ ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ابھی سے ان بچوں کی کوشش کریں گے، ابھی سے ہم ان بچوں کو بچائیں گے تو یاد رکھنا یہ قوم کا صحیح معنی میں لیڈر بنے گا، یہ قوم کا صحیح معنی میں علم بردار بنے گا، وقت کا صحیح معنی میں ولی بنے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچے کے بارے میں سنا ہوگا واقعہ کہ وہ بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، ان کے ماں نے ان کے وہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ان کی ماں نے ان کے کپڑے کے اندر کچھ رقم باندھ دیے اور کہا کہ بیٹے یاد رکھنا کہیں بھی جاؤ تو سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. وہ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا ہے تو ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا، چوروں نے انہیں لوٹ لیا، ان کے سارے قافلے کو لوٹ لیا. جب اس بچے کی طرف بڑھے، بچے سے کہا بیٹے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بچے نے کہا کہ ہاں میرے پاس میری امی نے میرے کپڑے کے اندر کچھ رقم باندھ دیے ہیں، کچھ رقم سی دیے ہیں. تو اس بچے سے کہا کہ بیٹے ہمیں تو علم نہیں تھا، آپ نے کیوں بتلا دیا؟ تو کہا میری ماں نے یہ بات کہی ہے کہ بیٹے کہیں بھی جانا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. تو یہ ان بچے کی سچائی کی وجہ سے ان ڈاکوؤں نے کہا کہ چھوٹا بچہ سچ بولنے کے اندر اتنا آگے ہیں، تو ان ڈاکوؤں نے فوراً کہا کہ انہوں نے توبہ کی اور اسی وقت توبہ کر کے سچے پکے مسلمان ہو گئے، سچے پکے ایمان والے ہو گئے، اور انہوں نے اسی وقت توبہ کی. اور وہ بچہ کوئی چھوٹا موٹا بچہ نہیں بنا، وہ بچہ وقت کا کتب بنا، وقت کا ابدال بنا. وہ بچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنا. تو یاد رکھو اگر ہم بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کریں، یہ دیوالی کے موسم میں گھروں کے باہر جس طرح کے بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں اور یہ بچے جس طرح کے آتش بازیاں کر رہے ہیں، یا بچے جس طرح برتھ ڈے بنا رہے ہیں، یا بچے جس طرح یہ کرسمس ڈے بناتے ہیں، یا بچے جس طرح مدر ڈے بناتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تو موت ڈے بھی بنانا چاہیے.
کہ دن ایک نہ ایک دن کم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ رونا چاہیے۔ ابھی ایک شخص مجھے ملے، ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے، بوڑھے تھے، مجھے کہنے لگے مولانا مجھے فکر ہو رہی ہے کہ ابھی اللہ کے پاس جاؤں، میرے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں غور و فکر۔ آپ دیکھو خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ جب ایک بنگال کے سفر میں نکلے، 7 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ لوگوں نے وہاں پر بیعت کی اور توبہ کیا، اور خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر۔ اور وہاں جب سفر سے لوٹے ہیں، جب گھر لوٹے ہیں، تو گھر لوٹ کر ماں کے سامنے خوشی خوشی نے کہنے لگے، امی میں کیا بتلاؤں، آج تو عجب گجب سفر ہو گیا، اور لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد توبہ کر لی اور صحیح معنی میں مسلمان ہو گئے۔ تو ماں سے خوشی خوشی کہنے لگے، تو ماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ بیٹا تیرے کمال نہیں، کمال میرا ہے۔ تو بچے نے پوچھا ماں سے کہ ماں کہ کیا تمہارا کمال ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارا کمال ہے، لیکن بتلائیے تو صحیح کیا کمال ہے؟ تو ماں نے فوراً کہا کہ بیٹے میں جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی، جب تو چھوٹا تھا دودھ پلاتی تھی تو میں وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ ماؤں نے اپنے بچوں کا اس طرح خیال رکھا۔ آج ہماری مائیں اور اپنے باپ گھر کے اندر دیکھیں کہ اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں، بچہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ خود بھی کوشش کریں، خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنی میں دیوانہ بنے، خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو۔ حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ صحیح معنی میں اپنی زندگی کو صحیح معنی میں بنائیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، ساتھ میں یہ بھی کام کریں اور ساتھ میں یہ بھی کریں کہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے قریب کے علماء، اپنے اطراف کے علماء کے پاس جائیں اور وہاں جا کر قرآن کریم کا علم حاصل کریں، قرآن کریم کا حاصل کریں، قرآن کریم کو سیکھیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو سیکھے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو سیکھنا کیا مشکل ہے؟ ہزاروں گناہ کرنے میں ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی، اور ہمیں قرآن کریم حاصل کرنے میں اور قرآن کریم سیکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم قرآن کریم بھی سیکھیں اور غلط کاموں سے بچنے کی ہم کوشش کریں، بچوں کو بچائیں، دینی ماحول پیدا کریں۔ پہلے کا ماحول دیکھا جاتا تھا، پہلے کے ماحول جب ہم دیکھتے تھے تو ماحول کس طرح کا تھا؟ ماحول اس طرح کا تھا کہ ماں باپ اپنے گھروں میں تعلیم کرتے تھے، ماں باپ خود کتابیں پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ بیٹو دیکھو، کہ ان بچوں کو دیکھو کہ بچے کس طرح کے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات سنایا کرتے تھے، وہ عبد القادر جیلانی کے واقعات سنایا کرتے تھے، خواجہ معین چشتی کے واقعات سنایا کرتے تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ واقعات سنانے کے بجائے غیبتیں سنائی جا رہی، چغلی سنائی جا رہی، حسد سنائے جا رہے ہیں، ہم کسی کی برائیاں کرنے میں لگے، بلکہ اس کے بجائے ہم کوششیں کریں، ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں اور اپنے بچوں کو ان ایام کے اندر کوشش کریں کہ غلط کاموں سے بچائیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ بچے کیا کر رہے ہیں ان کی فکر کرنا ہے۔ یہ دیوالی کا موسم ہے، بچے غلط کاموں میں لگے ہیں، راتوں کو دیکھیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیر تو کر ہی رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی خوشی میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان غلط کام کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح شوق عطا فرمائے۔ کوئی بھی غلط کام شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور ایک اور حدیث نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے سنائی کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کرے، اس کی مشابہت اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اس بات کی کہ یہ دیوالی کے موسم میں پٹاخے پھوڑنا یا آتش بازی کرنا، اپنے بچوں کو بھی اس سے روکیں گے، پتنگ بازی سے اپنے بچوں کو روکیں گے، برتھ ڈے بنانے سے اپنے بچوں کو روکیں گے، اسی طرح کرسمس ڈے بنانے سے ان بچوں کو اپنے بچوں کو روکیں گے، ہم اپنے آپ کو بھی روکیں گے۔
اسی طرح مدر ڈے بنانے سے اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی رکھیں گے اور اپنے آپ کے گھروں کے اندر اس طرح کے ماحول بنائیں گے، اور کوئی کرتا ہے تو ہم ان کو سمجھائیں گے، کوشش کریں گے، اور ہم جا کر انہیں بتلائیں گے کہ یہ غلط کام ہے، غلط طریقہ ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر چلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ ایمان لائے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنا ہے، یہ جا کر لوگوں کو بتلانا ہے، اور اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا ماحول بنانا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کرو گے، اپنی زندگی کو بناؤ گے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔